صدر محترمہ، بے محلی ایام بے محلی انسان سے جنم لیتی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کیا صرف لندن، نیو یارک اور تل ابیب میں بسنے والے لوگ ہی معصوم اور بے گناہ ہیں؟ کیا صرف کسی گورے ٹام، ڈک اور ہیری کی لاش ہی انسانیت کی توہین ہے؟ کیا صرف جم، ٹم اور بش پر کی گئی کارروائی ہی دہشت گردی ہے؟ کیا صرف برطانوی اور امریکی مائیں ہی مائیں ہیں؟ کیا صرف سرخ اور گورے بچے ہی بچے ہیں؟ کیا صرف انگریزی بولنے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونٹوں سے نکلنے والی چیخیں ہی چیخیں ہیں؟ کیا صرف مغربی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے؟ سوچنے کی بات ہے سجائے وقار، کیا افغانوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا غزہ اور مغربی کنارے کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا سودان کے بچے بچے نہیں؟ کیا نجف، بغداد اور موصل کی لاشیں لاشیں نہیں؟ کیا گوانتانامو بے کی چیخیں چیخیں نہیں؟ کیا ایک بارات پر بم گرانے کے بعد پینٹاگون کا اسے مسٹیک قرار دینا دہشت گردی نہیں؟ کیا ایک ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کے نامولود بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں؟ اور کیا مظلوم مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑ کر ان پر ہنسنا انسانیت کی توہین نہیں؟ سوچنے کی بات ہے سب سے محترم، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسپین میں مسجد کے شہریوں کو گٹاروں کی صورت دی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسپینش گٹار سن رہے ہو۔ اگر امریکی کنٹینروں میں بند طالبان ایک دوسرے کا لہو پی کر زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں تو کرتے رہے، مگر تم منرل واٹر سے منہ دھونے کو کلچر کا نام دیتے ہو۔ اگر ماؤں اور بہنوں کی غذائیں تار ہوتی ہیں تو ہوتی رہے، مگر تم کیول کتاب لگاؤ اور سر جھکا کر بھجن سنتے رہو۔ اگر عفتیں اور عصمتیں لٹتی ہیں تو لٹتی رہے، مگر تم رسن پر کٹی ہوئی پتنگیں لوٹتے رہو۔ اگر چیچنیا اور بوسنیا میں مظلوم مسلمانوں کی قبروں پر پڑے پڑے پھول مرجھاتے ہیں تو مرجھاتے رہے، مگر تم ویلنٹائن ڈے مناتے رہو۔ جبکہ زمانہ ہوگا تو پرندے مارتے سروں سنوں پر مارتے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مارتے، اور ایک جس کے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مارتے اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا، تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لشکر کے لشکر مارتے۔ پرندوں کے لشکر ہم جیسی بے یقین اور بے ایمان قوموں کے لیے نہیں آئے ہوتے۔ یہ وہ قوم ہے جو قائد کو کافر، اقبال کو شرابی اور دو قومی نظریے کو فوت کہتی ہے، جس کے مولوی حلے کی چند پلیٹوں کی خاطر تو کافر، میں مومن، میں مسلمان، تو مشرک کا بیت کرتے ہیں، جس کے سیاستدان جاگ پنجابی جاگ، جی سندھو دیش اور آزاد پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ قوم زمین فروش، وطن فروش اور ایمان فروش ہے۔ آؤ ڈھاکہ خرید دو، گوادر خرید دو، ہمارے کشکول میں چند ڈالے ڈالو اور تمہیں عراق کے مسلمانوں کا لہو بیچتے ہیں۔ ہم پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کرو، ہم تمہیں افغانستان کو قبرستان بنانے کی مکمل اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی سلیق دکھاؤ، ہم تمہیں مادے وطن کے کسی بھی حصے پر تمہارے جہازوں کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں عدالتوں میں انصاف، درسگاہوں میں ڈگریاں اور مسجدوں میں فتوے لکھتے ہیں۔ یہاں حوث کے پجاری سیاہ حالتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناچ کے پیروں کی کھاپ بکتی ہے، یہاں پہ جھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ فکر ہے بکتی، خیال بکتے ہیں۔ بہت دور نکل گیا، ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں بہت دور کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے جس وقت ایک طرف تو عید قربان پر لاکھوں کے بکروں کی قربانی دی جا رہی تھی، مگر دوسری جانب اپنے بچوں کو عید پر نئے کپڑے نہ خرید کر دے سکنے والے باپ نے خودکشی کر دی۔ جب ایک طرف تو 12 سے 450 دہشت گرد گرفتار کر کے گوانتانامو بے بھجوا کے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک مظلوم ہیلی کاپٹر کی عفت کو ٹہرا
ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے. کب تک خون بہے گا میرے دریاؤں میں, کب تک آندھیاں گلہائے چمن توڑے گی, کب تک اب گلابوں میں لہو چھڑکے گا, کب تک شاخ گلستان کی لہریں ٹوٹیں گی, کوملیں ابھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی. میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے. لیکن صرف چند لمحوں کے لیے محسوس کیجیے کہ جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان بچوں کے خالی بیٹوں میں آگ لگا رہی تھی, اس وقت اس ملک کے رئیس اٹالین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے. جس وقت وہ ماں اپنے کامتے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی, اس وقت اس ملک کے حکمران غائب اور سر محلات تعمیر کر رہے تھے. جس وقت وہ ماں اپنے 3 بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے وقت ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی, اس وقت اسی ملک میں بچوں کے عقیدوں پر 50-50 بچوں کی قربانی دی جا رہی تھی. اور جس وقت وہ 2 مہینے کا معصوم اپنے ہی لہو میں گرم چھری کا لفظ محسوس کر رہا تھا, اس وقت اس ملک کے ناصور لاکھوں کی شراب دے رہے تھے, ان کے گھوڑے مربے اور ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے. میں نہیں مانتا. صدر محترم معاف کیجیے گا, میں جانتا ہوں کہ آج تجارت, سفارت اور عقیدت کو دنیا الگ الگ اینگلوں سے دیکھتی ہے. میں جانتا ہوں کہ معیشت اور عقیدت کے دھارے الگ الگ رہتے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ جذباتیت اور عقیدت کو نادانی کہا جاتا ہے. مگر افسوس یہ قوم جذباتی نہیں ہے, یہ بڑی عجیب قوم ہے. یہ قبلہ اول کو یہودیوں سے چھڑوانے کے لیے اپنے گھروں سے ڈنڈے لے کر نکلتی ہے اور پھر تھک کر قصور سے واپس آ جاتی ہے, اور پھر اگلے ہی دن یہودیوں اور قبلہ اول دونوں کو بھول جاتی ہے. یہ 7 سمندر پار رہتے ہوئے امریکیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اپنے ہی اشارے, اپنی بتیاں توڑتی ہے اور اپنی سڑکوں پر ٹائر جلاتی ہے. جذباتی قوم ہرگز نہیں ہے. صدر اعظم بخش, اٹھو اور عہد کرو اور دیکھو اس ماں کی جانب یہ جذباتیت ہے کہ اپنے بچے